امریکہ کا جنگ ختم کرنے کے لیے ایرانی تجاویز پر غور۔ صدر ٹرمپ کی قومی سلامتی ٹیم سے مشاورت، آبِ ہرمز کھولنے سمیت ایران کی تجاویز کا جائزہ لیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی تصدیق، کہا صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن بالکل واضح ہیں، معاہدہ امریکی مفادات کو دیکھ کر کیا جائے گا، صرف ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران نے ایٹمی ہتھیاروں پر بات مؤخر کر کے آبِ ہرمز کھولنے کی پیشکش کی اور بدلے میں امریکی ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جوہری معاملے کو اگلے مرحلے تک ملتوی کرنے اور جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدہ کرنے کی تجویز بھی دی تھی۔ امریکی صدر ایران کی نئی تجاویز سے ناخوش ہیں۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کا موقف ہے ایران ایٹمی ہتھیار نہ چھوڑے تو مل بیٹھنے کا فائدہ نہیں۔ ایرانی تجاویز پاکستان کے ذریعے امریکہ کو ملی۔ تجاویز میں پہلے جنگ بندی اور پھر مستقل جنگ بندی کی ضمانت شامل۔ ایران کا کہنا ہے یہ سب ہو جائے پھر ایٹمی پروگرام پر بات ہوگی۔ امریکہ کو پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودگی کا حق تسلیم کرنا ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستان اور عمان کے بعد دورہ روس۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات، حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ صدر پوٹن نے کہا ایرانی عوام اپنی خود مختاری کے لیے حوصلے سے لڑ رہے ہیں، امید ہے ایران اس مشکل مرحلے پر قابو پانے کے بعد امن کی جانب بڑھے گا۔ روس مشرق وسطیٰ میں جلد از جلد امن قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، ایران کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر پوٹن نے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیا۔ عباس عراقچی نے کہا ایران اور روس کے تعلقات گہرے اسٹریٹجک شراکت داری سے جڑے ہیں، ایرانی عوام نے امریکی جارحیت کے خلاف بہادری سے مزاحمت کی اور کرتے رہیں گے۔ آبِ ہرمز پر ان کی اجارہ داری قبول نہیں، امریکہ کا دو ٹوک اعلان۔ آبی گزرگاہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش عالمی معیشت کے لیے خطرہ قرار دے دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا ایرانی مذاکرات کار امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں، ایرانی قیادت کمزور ہو چکی ہے اور وہ مزید وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں ایرانی اس صورتحال سے نکلنے کے لیے سنجیدہ ہیں جس میں وہ پھنس چکے ہیں۔ ایران میں تنخواہیں ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے، معیشت جمود کا شکار ہے اور دنیا بھر میں سخت اقتصادی پابندیوں کا سامنا ہے۔ اب ان کے پاس سادے میزائل رہ گئے ہیں، بحریہ ہے نہ فضائیہ۔ ایران پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ میں آبِ ہرمز کی بندش اور سمندری سلامتی پر ہنگامی اجلاس، UN سیکرٹری جنرل کا عالمی گزرگاہ کو فوری کھولنے کا مطالبہ۔ انتونیو گوتیرس نے کہا آبِ ہرمز کھولیں، جہازوں کو گزرنے دیں، کوئی ٹول ٹیکس نہیں، تجارت بحال ہونے دی جائے، عالمی معیشت کو سانس لینے دیں۔ دنیا بھر میں سپلائی چین متاثر ہے، بحران کے باعث مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، محفوظ بلا روک ٹوک راستہ معاشی اور انسانی ضرورت ہے۔ پاکستان کا سمندری راستوں میں رکاوٹ پر تشویش کا اظہار، سمندری گزرگاہوں کا تحفظ امن و معیشت کے لیے ناگزیر قرار۔ آبِ ہرمز کی بندش سے آئل، گیس اور ضروری اشیاء کی ترسیل کا مسئلہ ہے، عالمی حالات سے ترقی پذیر ممالک شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ UN سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب، کہا پاکستان چین، سعودی عرب، ترکی، مصر جیسے برادر ملکوں کے ساتھ رابطے میں ہے، امریکہ اور ایران کے معاملات میں استحکام لانے کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان موجودہ بحران کے حل کے لیے ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی پر یقین رکھتا ہے، جنگ کے خاتمے قیام امن کے لیے پاکستان ہر ممکن قدم اٹھانے کو تیار ہے۔ امریکہ کی ایرانی ایئر لائن سے تعاون کرنے والی کمپنیز پر پابندی کی دھمکی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں ایران کی ایئر لائنز کو خدمات فراہم کرنے والی کمپنیز پر پابندی لگا سکتے ہیں، غیر ملکی حکومتیں یقینی بنائیں ان کی کمپنیاں ایرانی طیاروں کو خدمات فراہم نہ کریں۔ ان خدمات میں جیٹ فیول، کھانے پینے کی سہولیات، لینڈنگ فیس اور مرمت شامل ہیں۔ ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ جاری رکھیں گے، ایرانی اداروں سے کاروبار کرنے والے کسی بھی فریق کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی کینیڈین ہم منصب انیتا آنند سے ٹیلی فونک گفتگو، خطے کی تازہ صورتحال اور امن و استحکام کی کوششوں پر تبادلہ خیال، پاکستان کا مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کی برطانوی ہم منصب یویٹ کوپر سے ٹیلی فونک گفتگو، دونوں رہنماؤں کا علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، امن و استحکام پر زور، برطانیہ کی پاکستان کی سفارتی کاوشوں اور مکالمے کی حمایت، خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مسلسل رابطے کی ضرورت پر زور، مکالمے اور سفارتکاری کو فروغ دینے کی مشترکہ کوششوں کا اعادہ،
دونوں ممالک کا خطے میں پائیدار امن کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر اہم مشاورت۔ بدر عبدالعاطی کی پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف۔ پاک مصر قیادت کا امن و استحکام کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ خطے اور دنیا میں استحکام کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر زور۔ پاکستان اور مصر کے درمیان رابطہ برقرار رکھنے کا عزم۔ PSL شائقین کے لیے بڑی خبر، اسٹیڈیم کے دروازے کھل گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے PSL 11 کے پلے آف میچز میں شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دے دی۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد چیئرمین PCB محسن نقوی نے ایکس پر پیغام میں کہا، پلے آف میچز میں بھی عوام کی شرکت کے لیے منظوری حاصل کر لی۔ وزیر اعظم کی جانب سے شائقین کو ایندھن کی بچت کی ترغیب کی شرط رکھی گئی ہے۔ شائقین اسٹیڈیم آنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں یا ایندھن کے استعمال کو کم سے کم رکھیں۔ یہ تجویز قومی کفایت شعاری مہم کے مطابق ہے۔ وزیر اعظم نے پلے آف میں پہنچنے والی چاروں ٹیموں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے کہا، اب ہم دلچسپ اور سنسنی خیز کرکٹ کے منتظر ہیں۔ PSL 11 کا پلے آف مرحلہ آج سے شروع ہوگا۔ کوالیفائر میچ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا۔ پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ کوالیفائر میچ کی ٹکٹوں کی آن لائن فروخت شروع۔ نیشنل اسٹیڈیم کے ہر انکلوجر کی ٹکٹ 500 روپے ہوگی۔ چائنا گراؤنڈ سے فزیکل ٹکٹ صبح سے خریدی جا سکتی ہیں۔ بدھ کو پہلے ایلیمینیٹر میں حیدرآباد کنگز مین اور ملتان سلطانز کی ٹیمیں لاہور میں مد مقابل ہوں گی۔ دوسرا ایلیمینیٹر بھی لاہور میں 1 مئی کو کھیلا جائے گا۔ PSL 11 کا فائنل 3 مئی کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ فائنل کے لیے ٹکٹوں کی آن لائن فروخت جاری۔ فزیکل ٹکٹوں کی فروخت کا آغاز آج سے ہوگا۔ جنرل انکلوجر کے ٹکٹ کی قیمت 1500 روپے مقرر۔ فرسٹ کلاس انکلوجر کے ٹکٹ کی قیمت 2000 روپے رکھی گئی۔ پریمیم انکلوجر کے ٹکٹ کی قیمت 4000 روپے اور VIP انکلوجر کے ٹکٹ کی قیمت 6000 روپے ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ملک میں 3 سینٹرز آف ایکسیلنس کے قیام پر جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا، اللہ نے پاکستان کو قیمتی پتھروں سمیت قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال کیا۔ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں مقامی وسائل سے برآمدات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ معاون خصوصی ہارون اختر اور ان کی ٹیم کے شعبے کی ترقی کے لیے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ سینٹرز آف ایکسیلنس کے قیام میں شفافیت کے عنصر کو اہمیت دی جائے۔ قیمتی پتھروں کی برآمدات میں اضافے کی ذمہ داری وزارت منصوبہ بندی کو سونپ دی گئی۔ وزارت منصوبہ بندی جلد جامع لائحہ مرتب کر کے وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ اجلاس کو قیمتی پتھروں کی پروسیسنگ اور کان کنی کے جدید طریقوں کو رائج کرنے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ انگور اڈہ ذلول خیل میں افغان اشتعال انگیزی، پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی، متعدد افغان پوسٹیں تباہ۔ پاک فوج کے بروقت ایکشن کے باعث فتنہ الخوارج کی دراندازی کی تمام کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ فتنہ الخوارج کی تشکیل کی دراندازی میں ناکامی کے بعد افغان طالبان نے سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 3 شہری زخمی، وانا ہاسپٹل منتقل۔ آپریشن غضب دل حق کی مؤثر کارروائیوں کے بعد افغان طالبان شکست کی بوکھلاہٹ میں سول آبادی کو نشانہ بنانے لگے۔ اہل علاقہ کی افغان طالبان کی فائرنگ کے واقعے کی بھرپور مذمت۔ وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائی پر پاک فوج کو خراج تحسین، کہا، قوم کو پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے افغان میڈیا کا یونیورسٹی پر حملے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا، افغان میڈیا کا دعویٰ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ پاکستان کی کارروائیاں درست اور انٹیلیجنس کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ سید جمال الدین افغان یونیورسٹی پر کوئی حملہ نہیں کیا گیا۔ جعلی دعویٰ ہمدردی حاصل کرنے کی ایک کوشش اور افغان طالبان کی جانب سے فتنہ الخوارج کی حمایت کو چھپانا ہے۔ یہ ایک پرانا طریقہ کار ہے۔ افغان میڈیا دہشت گرد گروہوں اور پراکسیز جیسے فتنہ الخوارج کی حمایت کو چھپانے کے لیے جعلی خبریں پھیلاتا ہے۔ بھارتی میڈیا یہ جعلی دعوے بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ افغان میڈیا نے افغان صوبے کنڑ میں پاک فوج کے حملے کا دعویٰ کیا، جس میں سید جمال الدین افغان یونیورسٹی اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنانے، 3 اموات اور 45 افراد کے زخمی ہونے کا سراسر جھوٹا دعویٰ کیا۔ پاکستان میں دہشت گردی اور بدامنی کے پیچھے بھارتی مکروہ کردار بے نقاب۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا گھناؤنا کردار سامنے آ گیا۔ بھارتی صحافی اور سابق فوجی آفیسر کے اعتراف نے اس حقیقت پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ بھارتی صحافی آدتیہ راج کول نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں خودکش دھماکے کو دہلی دھماکوں کا رد عمل قرار دیا، جو بھارتی مداخلت کا واضح اشارہ ہے۔ سابق بھارتی کرنل راجیش پاور کے مطابق فتنہ الخوارج جیسے گروہ افغان سرزمین استعمال کر کے پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں، جنہیں بھارت مالی امداد اور اسرائیل انٹیلیجنس اور اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے، پاکستان میں تخریب کاری سے لے کر کینیڈا اور امریکہ میں سکھ رہنماؤں کے قتل تک بھارت ایک ایسی دہشت گرد فیکٹری بن چکا ہے جو عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔
کراچی کے مختلف علاقوں میں طویل لوڈ شیڈنگ. ابو الحسن اصفہانی روڈ، عزیز آباد، لیاقت آباد اور دیگر علاقوں میں 10 گھنٹے سے بجلی غائب. شہری شدید پریشان. طویل لوڈ شیڈنگ سے علاقہ مکینوں کو پانی کی قلت کا سامنا. اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. شہریوں نے سکھ کا سانس لیا. ملتان اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش. بہاولپور، خیرپور، ٹامے والی اور چولستان میں ابر رحمت. بہاول نگر، خانپور اور کالام باغ میں گرج چمک کے ساتھ بارش. درجہ حرارت میں نمایاں کمی. سندھ میں نوڈیرو، شہداد کوٹ، کم کوٹ، میرپور ماتھلو، سکھر اور مونتو داڑو میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بادلوں کی گرج چمک.